الفاتحة إلى حياة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن عزيزه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد اس بندر کو سیدھا بٹھا دے. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار معزز و مکرم و محترم علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، صدر جلسہ، ناظم جلسہ، اراکین جلسہ و دیگر تمام حاضرین بزم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، امام الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، محسن کائنات، معلم انسانیت، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبت میں جھوم کر اور درود پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ تخت و تاج، نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج، نسیم و گوہر کی بات کرو،
جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات سبحان، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے، سبحان اللہ، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین مل گئی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین مل گئی، یا رسول اللہ آپ کے در کی گر آبلا پائی گئی، آپ کے در کی گر آبلا پائی مل جائے، اور دور رکھنا ہے تو جذبہ اویسی دے دو، دور رکھنا ہے تو جذبہ اویسی دے دو، تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے، سبحان اللہ، تاکہ ہم کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے۔ بڑے لطیف ہے شیخ الاسلام فرماتے، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے، اور نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ ارے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے۔ ارے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت یوں ارشاد فرماتے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ اور رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا، اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی۔ کیا شان ہے رسول علیہ السلام، کیا شان ہے رسول
علیہ السلام کی آواز ہو بلند، درود و سلام کی محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی محبت میں جھوم کر دوں اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. یہ پہلا موقع ہے کہ رتلام کی سرزمین پر میں خطاب کر رہا ہوں، اور اخلاقاً اس بات کو عرض کرنا ضروری ہے کہ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور آپ سب کا کہ آپ سب اس بزم میں، اس محفل رسول میں شامل ہوئے، تمام علماء کرام کا جنہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا، اور صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سنی نوجوان بھائیوں کو جنہوں نے بڑی محنت اور لگن اور جافشانی سے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا۔ جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، مشہور و معروف آیت کریمہ قرآن پاک کی، جس کو اکثر علماء ملت اسلامیہ اپنی تقریر کا موضوع بناتے ہیں، اس کا سیدھا سا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ یہ سیدھا سا آیت کا مفہوم۔ جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ ہے کیا؟ یہ آنے والا ہے کیا؟ اور یہ آنے والا کہاں سے آیا ہے؟ تو ایسے ہی جب ہمارے آقا تشریف لائے تو سوال کرنے والوں نے سوالات کیے کہ یہ ہے کون، کہاں سے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بڑے اعتراضوں کا جواب اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں عطا فرما دیا، جن کا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ نے فرمایا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ قد جاءکم من اللہ، یہ تمہارے پاس آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب کیا بن کے آئے؟ نور، نور بن کے آئے۔ ساتھ میں کیا لائے؟ وہ کتاب مبین، اور قرآن مجید۔ اب ہمارے آقا کی شان، ہمارے نبی کی شان، جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، اس کو میں ایک دم آسان طریقے سے سمجھاتا چلوں۔ کہ ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں صرف نور ہونا نہیں ہے، ہمارے نبی کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ، ہم بریلویوں کا عقیدہ صرف نور ہونا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ تم صرف نبی کو نور مانتے ہو، اور جب وہ نور ہے تو پھر وہ کھاتے پیتے کیوں ہے، وہ شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں، وہ تجارت کیوں کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں، وہ انسانوں کی طرح زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ جب نور ہے، صرف نور، تو نور کا تو یہ کام نہیں، نور کا کام نہیں کہ وہ کھائے پیے، نور کا کام نہیں کہ وہ بازاروں میں چلے، نور کا کام نہیں کہ وہ شادی بیاہ کرے، نور کا یہ کام نہیں کہ وہ دھندا کرے۔ تو اب جب تم نبی کو نور مانتے ہو تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی
63 سال ان کی ظاہری حیات مبارکہ کو دیکھو کہ یہی نبی کبھی مکے کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، کبھی بازاروں میں نظر آتے ہیں، کبھی تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے نواسے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی جو ہے پتھر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی، یہ سارے مرحلے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ نبی جہاد میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی جہاد میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی گھر کے اندر گھر کی رکھوالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہ نبی اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ نور ہے تو پھر سب یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، اکثر یہ سوال ابھرتا ہے۔ تو دوستو یہ سمجھتے چلے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ نبی کے بارے میں صرف نور ہونا نہیں، صرف نور ہونا نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ہمارے نبی جہاں شان نورانیت رکھتے ہیں وہاں شان بشریت بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان بشریت بھی رکھتے ہیں، شان انسانیت بھی رکھتے ہیں، شان آدمیت بھی رکھتے ہیں، شان عبدیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف نور ہے، نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی شانوں میں سے ایک شان نور ہونا ہے اور ایک شان بشر ہونا ہے۔ اور یہ جو نور اور بشر کے جھگڑے میں یہ تو بہت نیچے کی بات ہے، یہ تو بہت نیچے کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی جو شان ہے ان شانوں میں سے ایک شان بشر ہونا، ایک شان نور ہونا، لیکن صرف نور اور بشر ہونا یہی ہمارے نبی کی شان نہیں۔ ہمارے نبی کی صرف یہی شان نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی شان نور سے بھی اوپر ہے، نور سے بھی اوپر ہے۔ بشر تو درکنار، بشر تو بہت نیچے کی شان ہے، بشر تو بہت نیچے کی شان ہے، اس سے اوپر جو نور ہے اس کے بھی اوپر، اس کے بھی اوپر۔ اب وہ کیا ہے، وہ شان کون سی ہے، تو ہم کیا سمجھائیں، ہم کیا بتائیں؟ ارے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یار غار رسول، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے، جب ان کو نبی نے فرما دیا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جب حضرت سیدنا ابو بکر نے نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو یہ جھگڑا کرنا کہ نبی نور ہے کہ بشر، نور ہے کہ بشر، تو سن لو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی شان بشریت بھی رکھتے ہیں، نبی شان نورانیت بھی رکھتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر کی ایک شان کہ جو صرف اللہ ہی پہچانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، وہ شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب اس کو اگر سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی یہ تینوں شان رکھتے ہیں تو یہ تینوں شان کا نظارہ ہمیں معراج کی رات ہو جائے گا۔ معراج کی رات، معراج سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی مکتبہ فکر معراج کا انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو ماننا پڑے گا نبی کو معراج ہوئی، لیکن معراج کی تین شان ہیں، تین شان جس کو بزرگان دین نے، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی اپنی کتاب میں اور کئی دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا کہ ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی تو چونکہ آپ تین شان رکھنے والے، ایک شان بشریت، شان نورانیت اور ایک شان حقیقت، ایک شان حقیقت، تو اب ان تینوں کا نظارہ ہمیں معراج کی رات دیکھنے کو آ رہا ہے۔ معراج کی رات نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس یا مقدس دونوں تلفظ ہے، وہاں تک جو معراج ہوئی نبی کو تو یہ نبی کی شان بشریت کی معراج تھی، یہ نبی کی شان بشریت کی معراج تھی، شان انسانیت کی معراج تھی،
شان آدمیت کی میراث تھی، شان عبدیت کی میراث تھی، شان بشریت کی میراث تھی۔ یہ نبی کی شان بشریت کی میراث تھی کہ نبی آن کی آن چند لمحوں کے اندر مکہ معظمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس میں تمام بشر حاضر، تمام بشر حاضر، اور یہ نبی شان بشریت لیے ہوئے سب بشروں کی امامت فرما رہے ہیں، سارے بشروں کی امامت فرما رہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسا آپ نے کہہ دیا کہ بھائی بشر، سب بشر حاضر؟ تو دوستو یہ بات سمجھتے چلے، یہ ذہن میں محفوظ کر لے کہ علماء محققین کا یہ فیصلہ ہے کہ بشر یعنی انسان حقیقت میں انسانیت کا کمال انسانوں میں ولایت ہے، انسانوں میں ولایت، یہ انسانیت کا کمال یعنی جو ہے حقیقت میں انسان اولیاء ہے، حقیقت میں انسان ولایت کا مقام رکھنے والے، اور ولایت کا خلاصہ انبیاء ہے، ولایت کا خلاصہ انبیاء ہے، اور سب نبیوں کا خلاصہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب نبی آگے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے پیچھے ہیں، جو پہلے حکومت کر گئے وہ سب کے سب پیچھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شان بشریت رکھنے والا اور آخری نبی جو آخر میں جو تشریف لائے ان کی یہ شان ہے کہ دنیا میں تو آخر میں آئے لیکن مرتبے میں سب سے افضل ہے، مرتبے میں سب سے بلند والا ہے۔ یہ سب پیچھے ہے، نبی آگے ہے، اور یہ جتنی معراج ہوئی بیت المقدس تک یہ نبی کی شان بشریت کی معراج، شان بشریت کی معراج تھی۔ اور اس کے بعد آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بیت المقدس سے نبی کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سدرۃ المنتہا وہاں تک لے جایا گیا۔ تو یہ جو آسمانوں کی سیر ہے یہ نبی کی شان نورانیت کی معراج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہاں صرف نور ہی نور ہے، ملائے اعلیٰ، آسمانی دنیا جہاں فرشتے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی خاصیت آپ جانتے ہیں، اور جو ہے ہماری ہر زبان پر عام ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، ان میں خالص نور ہے، اور ہمارے اندر زیادہ تر خاکی حصہ ہے، اور فرشتوں میں صرف نور ہے، اور جنات میں آگ ہے، جنات میں آگ کا حصہ ہے، اور فرشتوں میں نور کا حصہ ہے، اور وہ سارے جو خالص نور سے بنے ہوئے فرشتے وہ سب کے سب شب معراج خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ آ جاؤ، سب سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو جاؤ، سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو جاؤ، سب فرشتے کھڑے ہو جاؤ، میرا محبوب وہاں سے آئے گا، سب دیدار کر لے گا۔ قرآن میں رب نے فرمایا اذ یغش السدرۃ ما یغشا، سدرہ کو جو ڈھانپ رہا تھا، جو چھپا رہا تھا، وہ جو چھپا رہا تھا، وہ چھپانے والا کیا تھا؟ وہ فرشتوں کا نور تھا۔ سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو گئے، نبی شان نورانیت کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور قربان جائے مشہور و معروف واقعہ، میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا، صرف بس اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ وہاں سدرۃ المنتہا پر سید الملائکہ، سدرہ نشین حضرت جبریل، فرشتوں کے سردار ٹھہر گئے، ارے نوری مخلوق ٹھہر گئی، نور سے جو خالص نور سے پیدا کیے گئے وہ ٹھہر گئے، رک گئے۔ رسول نے ارشاد فرمایا جبریل چلو آگے بڑھو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کیا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اے نبی اگر ایک جو ہے ایک تنکا بھی اگر میں آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تجلی الہی
تجلی الہی اس کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. غور کرنے کی بات ہے. حضرت جبریل جو نوری مخلوق ہے وہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا, میں اس کے آگے نہیں آ سکتا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں عالم بشر اور عالم نور سب کی حد ختم, سب کی حد ختم. اس کے اوپر نہ نور جا سکتا ہے نہ بشر, یہاں تک کہ کسی کا عمل بھی اس کے اوپر نہیں جاتا, سارے اعمال بھی وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا, نہ بشر جا سکتا ہے نہ نور جا سکتا ہے. اب اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ صرف بشر ہے یا وہ صرف نور ہے تو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے بڑھے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آگے کیسے بڑھے؟ سدرۃ المنتہا کے آگے تو نہ بشر جا سکتا ہے نہ نور جا سکتا ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کی مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی جو معراج تھی یہ شان بشریت کی معراج تھی, اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کی جو معراج تھی یہ شان نورانیت کی معراج تھی. اور سدرۃ المنتہا سے جو لا مکان دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک کی جو معراج تھی یہ نبی کی حقیقت کی معراج تھی. سبحان اللہ. خلیفہ شیخ الاسلام تو اب اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ بشر ہے تو کہہ دینا ہم بشر تو مانتے ہیں لیکن صرف بشر نہیں مانتے, صرف بشر نہیں مانتے. کہا دلیل یہی آیا قد جاءکم من اللہ نور, اللہ نے نور بنا کے بھیجا. ارے خدا تو نور کہے اور تو بشر کہے تو کیا تو خدا سے بڑھ گیا؟ معاذ اللہ. ارے خدا نے بشر بھی بنایا, نور بھی بنایا اور اس سے اوپر کچھ اور بھی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں یہ حدیث پاک بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ علماء کرام کی زبانی یہ حدیث پاک سنتے رہتے, مشہور و معروف ہے, اور اس کو محدثین کرام نے کثرت سے بیان کیا. یہ ایسی بات تھی کہ وہ صحابی عرض کرتے نبی کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اب بتائیے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس مجمع میں سب سے پہلے کون آیا, اس مجمع میں سب سے پہلے کون آیا, تو اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو سب سے پہلے آ کر یہاں بیٹھ کر سب پر نظر رکھے کون پہلے آیا. اب آپ مجھ سے پوچھو تو میں خود بعد میں آیا, میں کیا بتاؤں. پتا کیا چلا کہ جو پہلے آتا ہے اس سے ہی سوال ہوتا ہے کہ پہلے کون آیا. تو اب جو ہے حضرت جابر نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی آپ ارشاد فرمائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. تو صحابی کا عقیدہ پتہ چل گیا, صحابی رسول کا عقیدہ معلوم ہو گیا. صحابی رسول یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی جو ہے ابھی پیدا ہوئے, نبی ابھی پیدا ہوئے یا نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. صحابی کا عقیدہ یہ نہیں تھا. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو صحابی سوال ہی نہیں کرتے کہ یہ تو ابھی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں, 63 سال کے ہیں, یہ کیا جواب دیں گے. لیکن قربان جائے صحابہ کرام صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں اور نبی منع بھی نہیں فرما رہے.
کہ جابر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے مجھے تو ابھی چند سال ہوئے، میں کیسے بتاؤں؟ رسول بھی یہی ہے، یہ نہیں فرما رہے، رسول بھی یہ جواب نہیں دے رہے، بلکہ رسول ان کے پوچھنے کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اے جابر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو سنو، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، اور آگے نبی فرماتے ہیں اور اسی نور سے اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں خدا کے نور میں سے ایک نور ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نور خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ ارے یہ قرآن ہے، قرآن یہ نہ بریلی میں چھپی ہے، نہ کچوچا میں چھپی ہے، نہ کسی سنی عالم کی کتاب ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں اللہ نے فرمایا من اللہ نور، یہ آنے والا نور ہے، اور اس نور سے مراد نبی کی ذات ہے۔ اس میں سارے علماء مفسرین متفق، 1400 سال میں جتنے مفسرین اعظام گزرے اور ہوئے اور ہوں گے، سب اس بات پر متفق کہ نور سے مراد رسول کی ذات، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ اور قربان جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نور کا ذکر کیا، پہلے نور کا ذکر کیا، بعد میں کتاب مبین کا ذکر کیا۔ اور یہ سمجھتے چلے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ترتیب بھی بے معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ترتیب میں بھی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس فائدے سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس فائدے سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو فائدے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جن کا تعلق فائدے والوں سے کٹا ہوا ہو تو انہیں کیا فائدہ ملے گا؟ الحمدللہ ہم فائدے والے، چونکہ ہم غوث و خواجہ والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، اور کتاب مبین، نور سے مراد رسول کی ذات، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ اللہ نے پہلے نور کا ذکر کیا، بعد میں کتاب مبین کا ذکر کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کے اعتبار سے سوچو تو ہر عقل مند آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر کوئی کتاب پڑھنی ہو تو پہلے نور کی ضرورت۔ اگر میں یہاں کوئی کتاب پڑھنا چاہوں، لائٹ چلی جائے، روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، نور نہ ہو، تو کیا کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھوں کا نور ہے لیکن یہ روشنی نہیں، تو کتاب نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ضرورت ہے کہ نور ہو، اور اس کے بعد پھر اس نور میں ہم کتاب پڑھ سکیں گے، اس روشنی میں ہم کتاب پڑھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے ہمیں فائدہ دیا کہ اے مسلمان، اے انسان، اگر تو قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے نور سے تعلق پیدا کر، پہلے نور سے تعلق پیدا کر، پہلے اس نور سے اپنا تعلق مضبوط کر۔ اور وہ تعلق کون سا ہو؟ وہ تعلق وہ نہ ہو جو ابو جہل کا تھا، وہ تعلق وہ نہ ہو جو ابو لہب کا تھا، بلکہ وہ تعلق وہ ہو جو ابو بکر صدیق کا تھا، جو عمر فاروق اعظم کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو مولا علی کا تھا، جو حسنین کریمین کا تھا، جو تمام صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جو اولیاء کاملین کا تھا، جو تمام مفسرین کا تھا، جو تمام محدثین کا تھا، جو تمام ایمان والوں کا تھا، اور 14ویں صدی میں جو حضور اعلی حضرت کا تھا۔ تو وہ تعلق پیدا کر۔ وہ تعلق کون سا؟ وہ تعلق محبت کا، وہ تعلق محبت کا، وہ تعلق ادب کا، وہ تعلق ادب کا، وہ تعلق محبت کا۔ اب سمجھ میں آ گیا، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف ایک شان نہیں دی
بلکہ شان بشریت بھی دی اور ساتھ میں شان نورانیت بھی، شان حقیقت بھی دی، تاکہ شان مثلیت یعنی شان بشریت دیکھ کر کوئی اس نبی کو خدا نہ بنائے، کوئی اس نبی کو خدا نہ بنائے، اور شان نورانیت اور شان حقیقت دیکھ کر کوئی اس نبی کو اپنی طرح نہ بنائے، اس نبی کو اپنی طرح نہ بنائے، اور شان نورانیت اور شان حقیقت کا ذکر کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اس لیے کہ یہ ذکر جتنا بڑھتا رہے گا اتنا ہی اس نبی سے محبت بڑھتی رہے، اس نبی کا ادب بڑھتا رہے گا، اس نبی سے تعلق بڑھتا۔ اب سمجھ میں آ گیا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹیج سے علماء ملت اسلامیہ ہمیشہ کبھی نبی کے حسن و کمال کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی کے جود و نوال کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی کے معجزے کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی کے صورت کی بات کرتے، کبھی نبی کی سیرت کی بات کرتے، نبی کے حسن و کمال جاہ و جلال کی بات کرتے، اس لیے کہ جتنا ان کی عظمت کو اجاگر کیا جائے گا، جتنا ان کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، جتنا عظمت کو مسلمان نبی کی عظمت کو سنیں گے اتنا ہی ان کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا اور نبی کا ادب اور نبی کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اور جو صرف شان بشریت بیان کرتا رہے، یہ بھی سن لے، جو صرف شان بشریت بیان کرتا رہے، جو صرف شان مثلیت بیان کرتا رہے، جو صرف شان عبدیت بیان کرتا رہے، تو سمجھ لینا یہ کلمہ پڑھ کر بھی ابھی مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق والوں کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن اٹھائیے، قرآن پاک پڑھیے، سورہ منافقون ملے گی، سورہ بقرہ پڑھیے، وہاں منافقوں کا ذکر ملے گا۔ تو منافقین کیا تھے؟ منافقین کا یہی عالم تھا، وہ نبی کی شان فضیلت کو گھٹاتے تھے، شان عظمت کو گھٹاتے تھے، اور شان مثلیت پر زور دیتے تھے، شان بشریت پر زور دے، یہ ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ علماء کی زبانی تو سنا ہوگا کہ ایک جنگ سے جب جا رہے ہیں واپس، تو مدینہ کے کچھ منافقین تھے جو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں اس وجہ سے کرنے لگے کہ ایک صحابی رسول کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی گم ہو گئی۔ اب وہ صحابی رسول اس اونٹنی کی تلاش میں کہاں پہنچے؟ نبی کی بارگاہ۔ بھائی اونٹنی کو اگر ڈھونڈنا ہے تو جنگل میں جاتے، لیکن اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں کہ اونٹنی تلاش کرنی ہے جنگل میں، پوچھنے آ رہے نبی سے۔ یعنی صحابی بھی جانتے تھے کہ یہ نبی عام نبی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی وہ ہے جس کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے سارے جنگل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ ہم سنیوں کا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں جو صحابہ سمجھتے تھے، جو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کے علم میں، ان کی نظر میں، ان کی خبر میں ہماری یہ محفل بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حبیب شیخ الاسلام۔ نبی مدینہ منورہ سے ہماری اس مجلس کو، ہماری اس میلاد کو، ہمارے اس ذکر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یقین جانے اس ایمان کے ساتھ بیٹھے، اس ایمان کے ساتھ بیٹھے، اور یہ نہیں کہ صرف میں یہ اپنے عقیدت کا جوش اور صرف اپنے عقیدت کے بلبوتے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ نہیں، نبی نے خود ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ اے لوگوں سن لو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ دوستو، نبی کی یہ شان ہے۔ اب صرف ہماری طرح بشر ہو تو کیا اس کی یہ شان ہوگی کہ وہ سنے جو کوئی نہ سنے، وہ دیکھے جو کوئی نہ دیکھے، وہ دیکھے جو کوئی نہ دیکھے؟ تبھی تو وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، میری اونٹنی گم ہو گئی، بتائیے اونٹنی کہاں ہے؟ میرے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو جھکایا اور اس کے بعد گردن کو اونچا کیا اور ارشاد فرمایا جاؤ، تمہاری اونٹنی جنگل کے فلاں جھاڑی کے اندر
اس کی نکیل الجھ گئی، جا کر لے لو، قربان جائے۔ وہ صحابی رسول تھے، مان گئے چلے گئے، لیکن اس میں کچھ تھے ایسے کہ جو صرف اپنی طرح سمجھتے تھے۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، یہ ذہن میں رکھے، کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی ایسا معاملہ عظمت والا آتا، عظمت والا، فضیلت والا، تو پھر وہاں ان کے چہرے بگڑ جاتے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی۔ تو اب جو ہے ایک منافق اس نے سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہنے والوں کو غیب کی بات بتا دی، چھپی ہوئی بات بتا دی، غیب کی بات بتا دی۔ اپنے دوسرے منافقین کے پاس پہنچا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو محمد تو غیب بھی بتانے لگے، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی بتانے لگے، ایسا نہ ہو کہ کہیں خدائی کا دعویٰ کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ منافقین کی بولی ہے، اور یہ منافقین آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا عالم یہی ہے آج تک، آپس میں صرف باتیں کر رہے ہیں، منافقین آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبی کی شان کے متعلق کہ یہ معاذ اللہ غیب کی خبر جانتے ہیں، غیب بتا رہے ہیں محمد۔ اب یہ خبر اڑتے اڑتے جب نبی کے کانوں تک پہنچی تو نبی پاک کو بڑا ملال ہوا، بڑا دکھ ہوا، کیونکہ آپ شان بشریت بھی رکھتے تھے، بڑا رنج ہوا۔ اب نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دیتے، اس سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ اب 10واں پارہ اٹھاؤ، سورہ توبہ پڑھو، رب نے فرمایا کہ تم نبی کے بارے میں